ٹھیک ہے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ آئے. ٹھیک ہے. کہاں پہ پیدا ہوئے؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ دلہی اتر پردیش یو پی. ٹھیک ہے. فاؤنڈر تھے کالج مدرسہ رحمانیہ کے، سوری رحیمیہ کے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایجوکیشن اپنے فادر سے حاصل کی اور 14 ایئرس انہوں نے مدینہ میں پڑھا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ایک اسکالر تھے جن کا نام شیخ ابو طاہر بن ابراہیم تھا. یہ ان سے بڑے انفلوئنس ہوئے، بڑے امپریس ہوئے، ان سے سیکھا انہوں نے اپنی ٹیچنگ میں. اب ان کے ٹائم میں سچویشن کیسی تھی؟ وہی بات، ہندو ریفارمسٹ موومنٹ چل رہی تھی اور مسلم رول جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ مسلم امپائر جو تھے وہ اتنے افیکٹو گورننس نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور سوسائٹی جو ہے وہ جہالت کی طرف جا رہی تھی کیونکہ وہ اسلام کے پرنسپلس کو بھلا رہی تھی. ٹھیک ہے. اور مسلم شریعہ سے دور ہو رہے تھے، سوشل لیولز پھیلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر وہی تھریٹ تھا کہ ہندو کلچر ہم پہ ڈومیننٹ ہو جائے گا. اور جو یہ جو مشنریز تھے نا، مشنریز کہتے ہیں وہ جو دعوت دیتے ہیں اپنے ریلیجن کی. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا مسلمانوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان سے بھی تھریٹس تھے کہ مسلم ڈکلائن نہ ہو جائے. اس وقت مراٹھاز جو تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ ویدا، ایک منٹ، مراٹھاز جو ہے وہ راؤ کی حکومت چاہتے تھے کہ راؤ جو ہے وہ حکومت میں آئے. کیا نام تھا اس کا؟ بسواس راؤ. ٹھیک ہے. تو وہ دلہی کی حکومت میں آئے. تو پیشوا کا بیٹا تھا بسواس راؤ، تو یہ بھی ہم کو الگ سے تھریٹ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ڈیوائن لا سے کنورٹ ہو گئے تھے، جو انسان کے لا تھے، جیسے دین الہی ہے یا پھر جہانگیر کے لاز ہیں یا پھر اکبر کے لاز ہیں. تو جو بھی ڈیوائن لا سے مین میڈ لا کی طرف آ رہے تھے، کیونکہ اس وقت کے لوگ جو ہے ریلیجیس سے بہت پیچھے چلے گئے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے. تو اس ریلیجیس ڈکلائن کی وجہ سے اس نے بھی یہی بلیو کیا کہ مسلمان سوشل پولیٹیکل اکنامکس اسفیئرس میں اسی لیے پیچھے ہیں کیونکہ وہ ریلیجیسلی پیچھے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ سیم باتیں ہیں دونوں کی. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اب پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کام کیا، انہوں نے ہولی قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، تفسیر پرووائڈ کی تھی اس کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ حجت البالغہ اور عزلت الاخفا. ٹھیک ہے. یہ بھی ان کے کام ہے جو کہ مطلب مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک طریقے سے ایجوکیشنل موومنٹ تھی اور جس کے پولیٹیکل امپیکٹس بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے ان کی سروسز کیا ہوتی ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے مجدد الافسانی نے کیا، ویسے ہی یہ شاہ ولی اللہ نے یہ سوشل ایونٹس کو ختم کرنے کا کام کیا، جیسے ربا، گیمبلنگ، یہ اس وقت بھی بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کو ریفارم کرنا چاہا اس نے بائی انکلکیٹنگ ریلیجن ان دیم. ٹھیک ہے. تو اسلامک سوسائٹی کو ریفارم کرنا چاہا. انہوں نے بھی لیٹرز لکھے، جن میں ایک مشہور لیٹر جو تھا وہ احمد شاہ ابدالی کو لکھا تھا انہوں نے، جس کے نتیجے میں 3rd بیٹل ہوئی تھی پانی پت کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے خاص کام یہ کیا کہ جو ہم نے 4 سیکٹس پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ چاروں سیکٹس جو ہے نا اس وقت آپس میں بہت لڑتے تھے. ٹھیک ہے. کوئی بتائے گا وہ 4 سیکٹس کون سے تھے؟ امام مالکی، حنبلی، بتائیں. 2 تو میں نے بتا دیے. اب لوگوں میں 4 سیکٹس پڑھائے تھے. جی میم، ایک حنفی، حنفی، بالکل صحیح. حنبلی. ہاں بالکل صحیح. جی میم. مالکی. شافی بھی تھا. امام مالکی، شافعی اور حنفی اور حنبلی، یہ 4 جو سیکٹس تھے یہ آپس میں بہت لڑتے تھے. ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ یہ شیعہ سے بھی لڑتے تھے، اور ایک بک میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شیعہ کو کافر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو شاہ ولی اللہ نے انہیں کہا کہ آپ لوگ آپس میں مت لڑیں، آپ لوگ دوبارہ سے اجتہاد کریں. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ چاروں فرقے ہیں ان میں سے آپ کسی ایک کو فالو کر لیں. اور آپ لوگوں کو میں نے یہی کہا تھا نا کہ ان کو فالو کرنا پاتھ ہمارا مطلب آخری منزل ہماری کیا ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی فالو کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں کو شاہ ولی اللہ نے بھی یہی کہا. اور آئی ایچ قریشی کی بک میں لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ شیعہ جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا پیل آف اسلام، دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک طریقے سے جو سیکٹیرین کانفلکٹ تھا نا اس وقت وہ بھی ریزولو کیا تھا. اب آپ سوچیں کہ یہ سیکٹیرین کانفلکٹ کا امپیکٹ آج بھی اگر مسلمانوں پہ ہم دیکھیں تو آج بھی سیکٹیرینزم ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آج کے دور میں سیکٹیرینزم ختم کرنا ہو تو شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگ اس کے لیے بینیفیشل نہیں ہے. تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کنٹمپرری ورلڈ سے اگر آپ ریلیٹ کریں، کہیں پہ بھی آپ سیکٹیرینزم کی بات لکھیں تو لکھ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگز بھی جو ہے وہ سیکٹیرینزم سے اپوز کرتی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ ان کا کام کیا تھا کہ گڈ ریلیشنز ہو ڈفرینٹ سیکٹس آف اسلام کے مسلمز میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے یس اکنامک میم. پرنسپل دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ پروڈکشن اور کنزمپشن، کیونکہ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے جو پروڈکٹ پروڈیوس کرتے تھے نا وہ اپنے پاس جمع کر لیتے تھے، اکیومولیٹ کر دیتے تھے ویلتھ کو، جس کی وجہ سے وہ ویلتھ فیو ہینڈس میں آج آ کے رہ جاتی تھی اور دوسرے لوگوں کو مل نہیں پاتی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے بیکورڈ سچویشن میں تھے. تو انہوں نے اس کے لیے بھی اکنامک پرنسپلس دیے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو رولرز تھے ان کے خلاف فورسفل وائس کی، مطلب کہ کیونکہ اس وقت مغل پرنس جو تھے وہ آپس میں لڑتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انہوں نے کیا. انہوں نے اس کے علاوہ کفر اور اسلام میں مطلب ڈفرینشیشن کی کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، وہ کفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اسپرٹ آف نیشنلزم مسلمانوں کے اندر انکلکیٹ کی. ٹھیک ہے، یہ یونائٹڈ نیشن ہوڈ، انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندو جو ساتھ میں رہ رہے ہیں یہ ایک ہو ہی نہیں سکتے، مطلب ان کا بھی یہی سے ٹو نیشن تھیوری کا آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے انکلکیٹ کی نا اسپرٹ آف نیشن ہوڈ ان مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم یہ پوائنٹ ریپیٹ کیجیے. انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں کائنڈ آف، کیونکہ ان کی کلچرل ڈفرینسز ہیں، ان کے ریلیجیس ڈفرینسز ہیں. تو ایک طریقے سے انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک نیشنلزم کا کانسیپٹ جو ہے بلڈ کیا، گرو کروایا کہ وہ ایک نیشن ہے، ان کو فیلنگ آف نیشن ہوڈ دی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن ہوڈ، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن ہوڈ کا مطلب ہے کہ دونوں ساتھ میں رہیں یونائٹ ہو کے ہندو اور مسلم، اس چیز کو اپوز کیا. تو یہاں سے ٹو نیشن اور تھیوری بھی آ رہی ہے. انہوں نے اسپیسیفکلی نام نہیں دیا تھا ٹو نیشن تھیوری، مگر انہوں نے اپوز کیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جہاد اجتہاد پروپوز کرنے کا کہا تھا کہ واپس قرآن اور سنہ پہ جائیں اور اسی کے مطابق اپنا لیگل سسٹم لے کر آئیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک پیمفلیٹ پریپیئر کیا تھا پرنسپلز آف اجتہاد، جس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اجتہاد کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کیا کیا پرنسپلز فالو ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے تقلید کی اجازت دی. تقلید یہی ہے کہ آپ کسی ایک امام کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کسی کو زیادہ اسلامک لا کا علم ہے تو وہ اپنے حساب سے ججمنٹ کر سکتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف دا لائف آف ہولی پروفٹ، ہولی پروفٹ کے طریقہ کار، زندگی کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے. یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، دوسری میٹنگ میں کنٹینیو کرتی ہوں.